الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہاں چلیں پڑھ رہے تھے ساتواں سبق. کل ساتویں سبق کے جو کلمات ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، ٹھیک اس سے آشنا ہوئے، اس کے معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے. کچھ افعال تھے، ٹھیک ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان افعال کے مصادر کو جاننا ضروری ہے. کون سا فعل کس مصدر سے نکلا ہے، کس مصدر سے بنا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک، کیونکہ یہاں پر کچھ افعال دیے ہوئے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان افعال کے مصادر بھی آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں. انتخاب می کنت، یہ می کنت جہاں کہیں بھی آ جائے، می کنت یہ پورا بتا دوں آپ کو، پھر بعد میں نہیں بتاؤں گا. یہ می کنت، یہ می کنت کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. می کنت کس کا؟ کردن. کردن مصدر ہے اور یہ می کنت مضارع ہے. یہ اسی سے بنا ہے، کردن سے بنا ہوا ہے. می کنت، می کنت کس سے بنا ہے؟ کردن سے. اب یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے می کنت. اب اس سے پہلے جو بھی کلمہ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کرتا ہے. سمجھ رہے؟ جیسے انتخاب می کنت انتخاب کرتا ہے، کار می کنت کام کرتا ہے. ٹھیک، معائنے می کنت معائنہ کرتا ہے. تو اب یہ می کنت بتا دیا. اب اس سے پہلے جو آئے گا خالی اس کا مطلب آپ کو سمجھنا رہے گا، باقی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ می کنت فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے می کنت وہ کرتا ہے. کس سے بنا ہے؟ یہ کردن سے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہو جائے انتخاب می کنت، یہ ہو جائے گا انتخاب کردن. یہاں آ جائے گا انتخاب کردن، یہاں آ جائے گا انتخاب می کنت. یہ تو نہیں بدلے گا، یہی خالی بدلے گا فعل. تو جہاں بھی می کنت آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ می کنت فعل مضارع ہے اور اس کا مصدر ہے کردن. ٹھیک، اب کہیں می کنت آئے گا تو میں دہراؤں گا نہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب جان لو، جہاں کہیں بھی می کنت آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ می کنت فعل مضارع ہے اور اس کا مصدر ہے کردن. یہ کردن سے بنا ہوا ہے. ٹھیک، چلے. اتو می زند، اتو می زند. اتو یعنی پریس، می زند اور می کنت ایک ہی معنی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتو ایک کلمہ ہے اور یہ می زند یہ دوسرا کلمہ ہے. یعنی یہ اس کو کہا جاتا ہے مصدر مرکب. کیا کہتے ہیں؟ مصدر دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مصدر ہوتا ہے جو مفرد ہوتا ہے، جس کے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی وہی مصدر ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کردن جو ہمیں بتایا تھا، کردن یہ اکیلا ہے کردن. اس کو کہا جائے گا مصدر مفرد. لیکن ابھی اس سے پہلے لگا دیں انتخاب. اب یہ مفرد مرکب ہو گیا، دو مل گئے نا. دو کلمے جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مرکب کہا جاتا ہے. تو اگر انتخاب نہیں آیا تھا، خالی کردن تھا، تو کردن مفرد تھا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انتخاب بھی جوڑ دیا ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ مفرد نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا. ٹھیک، تو اسی طریقے سے یہ زدن ایک مصدر ہے. کیا ہے؟ زدن. زدن کا جو اصلی اور صحیح معنی ہے وہ ہے مارنا. زدن یعنی مارنا. زدن کا مضارع آتا ہے می زنت. کیا آتا ہے؟ می زنت. می زنت یہ زدن سے بنا ہے. لیکن یہاں مارنے کا معنی نہیں دے گا. پریس مارتا ہے.
حالانکہ پریس مارا بھی جاتا ہے نا. یا مثلا کہیں گے کف زدن، کف زدن، یہ بھی زدن یہی زدن ہے، لیکن یہاں یہ بھی مرکب ہو گیا کف زدن. کف یعنی ہتھیلی مارنا، یعنی تالی بجانا. رنگ زدن کیا ہے؟ رنگ زدن، رنگ مارنا، رنگ لگانا. یہ زدن بہت زیادہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زدن کے ساتھ ساتھ زدن مرکب کی صورت میں بہت زیادہ آتا ہے. کیا معنی دے گا، کیسا معنی دے گا، وہ موقعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیا جاتا ہے. پہلا زدن کا صحیح معنی ہے مارنا، لیکن یہاں پر یہ پتہ چل گیا آپ کو می زنت پہلے مضارع ہے اور می زنت کا کیا ہے، مصدر ہے زدن. اب اتو آیا ہے تو اتو یہاں بھی لگا دو، اتو زدن. اتو می زنت کا مصدر کیا ہے، اتو زدن. یہ بھی بالکل اسی طریقے سے می کنت کی طرح سے، سمجھ رہی. خالی می زنت آپ دیکھ لو تو می زنت اس کا مصدر کہا جائے گا کہ زدن ہے. اب اس سے پہلے کیا آیا ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. چلے یہ ہو گیا. می پوشت کیا ہے، می پوشت یہ مضارع ہے. می پوشت وہ پہنتا ہے، می پوشت وہ پہنتا ہے. اس کا مصدر ہے پوشیدن. کیا ہے مصدر اس کا؟ پوشیدن. پوشیدن پہننا، پوشیدن یعنی پہننا. یہ مصدر ہے، اسی مصدر سے نکلا ہوا ہے می پوشت فعل مضارع. می پوشت وہ پہنتا ہے، می پوشند وہ سب پہنتے ہیں، می پوشی تو پہنتا ہے، می پوشی تم سب پہنتے ہو، می پوشم میں پہنتا ہوں، می پوشیم ہم سب پہنتے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گیا. در می آورت، در می آورت یہ مضارع ہے. در می آورت وہ اتارتا ہے، وہ نکالتا ہے. ٹھیک، اس کا مصدر کیا ہے؟ در آوردن. مصدر کیا ہے اس کا؟ در آوردن، اتارنا، نکالنا. در آوردن ٹھیک، مصدر ہے نکالنا، اتارنا، اور اس کا فعل مضارع آتا ہے در می آورت. در می آورت یہ ہو گیا. چلے ایک اور آیا ہے آخر میں، آویزان می کنت. یہ می کنت بتا دیا ہے آپ، اب خالی آویزان سمجھنا ہے. آویزان کردن یہ مصدر ہو گیا. کردن آپ پہلے جان چکے، کردن یعنی کرنا. آویزان یعنی لٹکانا، ٹانگنا. آویزان کردن یعنی لٹکانا، ٹانگنا. آویزان کردن لٹکانا، ٹانگنا. آویزان می کنت، آویزان می کنت وہ لٹکاتا ہے، وہ ٹانگتا ہے. یہ ہے فعل مضارع. ٹھیک، چلیں آگے دیکھیں. نقطہ، نقطہ میں جو بات آنے والی ہے وہ جمع کی علامت ہاں اور الف نون، نہاد جم و فعل آن، بے گوئیم نہ گوئیم، یہ سب آئے گا. متن آئے گا جس کا عنوان ہوگا بازار. یہ تمام چیزیں ہیں. چلیں، کل کے سبق میں الفاظ کے جو معنی بتائی گئے تھے اگر وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ لوگوں کو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے جس کو تو باقاعدہ طور پہ ادھر کلمات بھی لکھے گئے ہیں اور تصویر بھی بنا دی گئی ہے. تصویر کو دیکھ کر کے کلمے کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے پوشاک مردانے، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کوٹ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، مرد پہنتے ہیں. پوشاک زنانہ، خواتین سے مخصوص کپڑے بنے ہوئے ہیں. پوشاک کے بچے گانے، بچوں کے الگ الگ ڈریس بنے ہوئے ہیں.
اس کے بعد چادر، یہ باقاعدہ چادر جو چادر، ہاں یہ اوڑھنے والی چادر کو بھی چادر کہا جاتا ہے. یہ سونے والی جو چادر ہوتی ہے، بچھانے والی، اوڑھنے والی. اور یہ چادر جو خواتین استعمال کرتی ہیں پردے کے طور پر، یہ بھی چادر ہے. روسری ادھر باقاعدہ طور پہ بنایا ہوا ہے. اسکارف، مکنا بھی بنا ہوا. تو یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں. دیکھیں مانتو ایک لباس ہے شیروانی کی طرح سے. یہ چھوٹا ہے تھوڑا، پالتو لمبا ہے نا. یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. چلیے، گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. نمبر 1، سارا و یاسر در فروشگاہ پوشاک کار می کنند. سارا و یاسر نام ہے. سارا لڑکی کا نام ہے، یاسر لڑکے کا نام ہے. سارا اور یاسر در فروشگاہ پوشاک، کپڑے کی دکان میں، کار می کنند کام کرتے ہیں. سارا اور یاسر کپڑے کی دکان میں کام کرتے ہیں. آنہا لباسہائے زنانے و مردانے می فروشند، وہ سب عورتوں اور مردوں کے لباس بیچتے ہیں. آنہا وہ لوگ، لباسہائے زنانہ عورتوں کے کپڑے، و مردانہ اور مردوں کے کپڑے، می فروشند بیچتے ہیں. لیڈیز اور جینٹس دونوں کے کپڑے بیچتے ہیں. نمبر 2، پیدرم برائے من دو پیراہن آستین بلند و یک پیراہن آستین کوتاہ می خرد. دیکھیں شرٹ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک فل آستین، ایک ہاف آستین. ہے نا؟ شرٹ جو ہوتا ہے آستین کے حساب سے دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک فل آستین والا ہوتا ہے نا، جس میں کف لگی ہوئی ہوتی ہے، بٹن بند کرتے ہیں. اور ایک ہاف آستین کا ہوتا ہے. فارسی میں جو فل آستین کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آستین بلند. کیا کہتے ہیں؟ آستین بلند. اور ہاف آستین کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آستین کوتاہ. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں گے پیراہن آستین بلند یعنی فل آستین والا کرتا یا شرٹ. اگر کہتے ہیں آستین کوتاہ، پیراہن آستین کوتاہ، تو اس کا مطلب کہ ہاف آستین والا شرٹ. ٹھیک ہے؟ تو آستین بلند یعنی فل آستین، آستین کوتاہ یعنی ہاف آستین. چلیں. پیدرم برائے من، میرے والد میرے لیے، دو پیراہن آستین بلند، دو فل آستین والا شرٹ، و یک پیراہن آستین کوتاہ، اور ایک ہاف آستین والا شرٹ، می خرد خریدتے ہیں. ٹھیک، میرے والد میرے لیے دو فل آستین اور ایک ہاف آستین کا شرٹ خریدتے ہیں. من در خانے زیر پوش یا پیراہن آستین کوتاہ و بیرون از خانے پیراہن آستین بلند می پوشم. من در خانے، میں گھر کے اندر، میں گھر میں، زیر پوش بنیائن یا پیراہن آستین کوتاہ یا ہاف آستین والا شرٹ، و بیرون از خانے اور گھر کے باہر پیراہن آستین بلند فل آستین والا شرٹ، می پوشم پہنتا ہوں. میں گھر کے اندر بنیائن یا ہاف شرٹ والا آستین پہنتا ہوں اور گھر کے باہر فل آستین والا شرٹ پہنتا ہوں. علی و زہرا در روز پدر بے بازار میرمند. علی و زہرا کیا ہے؟ فادر ڈے. روز پدر یعنی فادر ڈے ہے نا. سال کی کچھ مخصوص تاریخوں کو نام دیا گیا ہے نا مولانا؟ فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے.
کو سال کی ایک خاص تاریخ ہے جس کو کہا جاتا ہے پیدر ڈے. ایران میں 13 رجب کو کہتے ہیں. 13 رجب کو کیا کہا جاتا ہے؟ فادر ڈے، پیدر ڈے، روز پیدر. کیا کہتے ہیں؟ روز پیدر. کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. کون ہے؟ روحانی باپ ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. روز پیدر ٹھیک ہے نا. تو بات صورت تو یہ روز پیدر یعنی فادر ڈے جس کو کہا جاتا ہے، باپ کا دن. علی اور زہرا فادر ڈے پر یا فادر ڈے کو بے بازار میرمند بازار جاتے ہیں یا جائیں گے، برائے پیدریشان، اور اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے ایک پیراہن انتخاب می کنند، ایک شرٹ کا انتخاب کریں گے، ایک شرٹ پسند کریں گے، ومی خرند، اور خریدیں گے. ہم سرم لباسہائے کتیفرا با لباشوئی میشوید. ہم سرم میری زوجہ، میری بیوی، لباسہائے کتیفرا گندے کپڑوں کو، با لباشوئی واشنگ مشین کے ذریعے، میشوید دھوتی ہے، ولباسہائے چروکرا اتو میزنن، اور شکندار، چروک یعنی جس پہ شکن آ گئی ہو، جس پہ مڑ گئے ہو بھائی. ہاں سلوٹوں والا ہے نا، چروک وانی سلوٹوں والا. ولباسہائے چروکرا، اور شکن اور سلوٹوں والے لباسوں کو اتومی زنت پریس کرتی ہے. مریم روزہائے جمعے در شستن لباسہا و تمیز کردن خانے بمادرش کمک می کند. مریم روزہائے جمعے یعنی جمعے کے دن، در شستن لباسہا لباس دھونے میں، کپڑے دھونے میں، و تمیز کردن خانے، اور گھر کی صاف صفائی میں، بے مادرش اپنی ماں کی، کمک می کند مدد کرتی ہے. مریم جمعے کے دن کپڑے دھونے میں اور گھر کی صاف صفائی میں اپنی ماں کی مدد کرتی ہے. آیا شما در کلاس کافشنت را درمی آوری. آیا شما کیا آپ در کلاس میں کافشنت را اپنی جیکٹ کو درمی آوری نکال دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں. کیا تم کلاس میں اپنی جیکٹ اتار دیتے ہو؟ پہلے من در کلاس کافشنم را درمی آوری. ہاں میں کلاس میں اپنی جیکٹ اتار دیتا ہوں. شما کدام روسری را انتخاب می کنی. شما کدام روسری را انتخاب می کنی. تم کون سا اسکارف پسند کرتی ہو. تم کون سا اسکارف انتخاب کرتی ہو. لڑکا کرتے ہو. تم کون سا اسکارف پسند کرتے ہو. انتخاب بھی کنی یعنی پسند کرتے ہو یا انتخاب کرتے ہو، چنتے ہو. من روسری سرمئی را انتخاب می کنم. میں سرمئی اسکارف کو پسند کرتی ہوں. شما در زمستان چه لباسهایی می پوشید. شما در زمستان کیا مولانا؟ سردی کا موسم. حسن. شما در زمستان، تم سب سردی کے موسم میں، چه لباسهایی کون سے لباس، می پوشید پہنتے ہیں.
تم سب یا آپ لوگ سردی کے موسم میں کون سے لباس پہنتے ہیں؟ ما در زمستان لباس ہے سخیم مانند جاکٹ کاپشن و پالتو می پوشی. ہم سردی کے موسم میں موٹے کپڑے جیسے جیکٹ کاپشن اور پالتو می پوشی پہنتے ہیں. اب آئیے لطفاً جائگزین کنید، برائے مہربانی جائگزین کیجئے. ٹھیک ہے، جملے بدلنے ہیں بنانے ہیں کس طریقے سے، جو مثال دی جاتی ہے میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جب مثال کی باری آئے تو پورے الرٹ ہو جایا کرو، مثال کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو. ایک اوپر کی مثال سمجھ میں آ جائے گی تو نیچے کی پوری تمرین اور مشق آپ کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، آسانی سے کر سکتے. لیکن مثال ہی نہیں سمجھیں گے تو نیچے کا حل نہیں کر سکتے. تو ابھی دیکھنا ہے، علی پیراہنش را در می آورد، علی پیراہنش را در می آورد، علی اپنا شرٹ اتارتا ہے، و جاکٹ می پوشد اور جیکٹ پہنتا ہے. من کاپشن پالتو، ٹھیک، من کاپشن پالتو. اب یہ جو بھی ضمیر دی ہوئی ہے اس کا استعمال کرنا. دیکھیں من، اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہوگا دوسرے کلمے میں ضمیر متصل لگانی ہوگی. وہ ضمیر متصل کیا ہے؟ اسی کے مطابق لگے گی جو شروع میں آئی ہے. ضمیر آئی ہے یا نام آیا ہے، نام رہے گا تو واحد غائب ہو جائے گا، دو رہے گا تو جمع غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو من کاپشن، اس میں میم ضمیر متصل لگا دیا، من کاپشنم را. ٹھیک، اس کے بعد در می آورم آپ کو لگانا رہے گا. در می آورم یا جیسا فاعل رہے گا اس کے اعتبار سے، در می آورم، در می آوری، در می آورید، ہے نا، ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو آخری کلمہ دیا ہوگا اس کا استعمال وہ پالتو. پھر پالتو کے بعد در می آورت کے برعکس می پوشد، می پوشند، می پوشم. فعل کے اعتبار سے می پوشد می پوشند والا فعل لایا جائے گا. چونکہ من آیا ہے تو ادھر کیا رہے گا؟ می پوشم رہے گا. تو من کاپشنم را در می آورم و پالتو می پوشم. میں اپنی کوٹ اتارتا ہوں اور پالتو لمبی والی شیروانی می پوشم پہنتا ہوں. یا لڑکی کے لیے ہے تو یہ پالتو کوئی ادھر کیا بولتے ہیں، لڑکیاں پہنتی ہیں فالتو چیز ہے کیا ہے؟ چلے بات صورت، چلے نیچے دیکھیں. نیچے اوپر جس طریقے سے مثال میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک ضمیر دی ہوئی تھی، اس کے بعد دوسرا کلمہ کاپشن تھا. ٹھیک، تو پہلے ہم ضمیر لائے، پھر کاپشن لائے، پھر کاپشن میں ایک ضمیر جوڑی جو ہے پہلے والی ضمیر کے مطابق، من کاپشنم را. پھر اس کے بعد در می آورم، در آوردن سے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کرنا ہے فاعل کے مطابق. اس کے بعد جو تیسرا اور آخری کلمہ دیا ہے اس کو لانا ہے، اور اس کلمے کے بعد پوشیدن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ فاعل کے اعتبار سے آپ کو لانا ہوگا. دیکھیں، ما کفش دم پائی، بالکل آسان ہے. ما کفش دم پائی، شان کیوں آئے گا؟ غلط حسن را ما کفشمان را درمی آوریم. احسن. و دمپائی
می پوشیم. احسنت. ما کفشمان را در می آوریم و دمپائی می پوشیم. ہم اپنے جوتے اتارتے ہیں اور چپل پہنتے ہیں. من جوراب نازک جوراب زخیم، یہ بالکل اوپر کی طرف. من جوراب نازکم را در می آورم و جوراب زخیم می پوشم. میں پتلا اور نازک موزہ اتارتا ہوں اور موٹا موزہ پہنتا ہوں. نمبر 3 شما پیراہن بلوز. شما پیراہن تان. ہاں. شما پیراہن تان را درمی آورید. درمی آورید. درمی آورید و بلاؤز و بلوز و بلوز می پوشید. می پوشید. تم سب شرٹ کرتے اتارتے ہو اور بلاؤز پہنتے ہو. نمبر 4 او پیراہن آستین کوتا. پیراہن آستین بلند. پھر سے کہو. نہ غلط. ضمیر لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ نہیں لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ تو او آیا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا والا کلمہ تھا دوسرے کلمے کے آخر میں لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اوپر لگایا کہ نہیں کاپشن میں؟ تو یہاں پیراہن آستین کوتا ہمیں لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کوتا ہش. او پیراہن آستین کوتا ہش را در می آورد و پیراہن آستین بلند می پوشد. سمجھ میں اوپر کا سمجھنا اور پیچھے کی دروس یاد ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے انسان تمام آسانی سے حل کر سکتا ہے. یہ نیچے بالکل حاشیے پہ کچھ مصدر دیے ہوئے ہیں اور ان مصدروں سے فعل مضارع کی گردان دی گئی ہے. تو مصدر بھی یاد کر لیں اور مضارع کی گردان بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیں. مثلا دیا ہوا انتخاب کردن، انتخاب کرنا، پسند کرنا، چننا. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے. اس سے پہلے مضارع آتا ہے انتخاب می کنم، انتخاب می کنی، انتخاب می کند. میں پسند کرتا ہوں، انتخاب می کنی تو پسند کرتا ہے، انتخاب می کند وہ پسند کرتا ہے. انتخاب می کنیم ہم سب پسند کرتے ہیں، انتخاب می کنید تم سب پسند کرتے ہو، انتخاب می کنند وہ سب پسند کرتے ہیں. یہ پوری گردان اس کو یاد کرنا. انتخاب می کنم، انتخاب می کنی، انتخاب می کند، انتخاب می کنیم، انتخاب می کنید، انتخاب می کنند. ٹھیک. اور اس کے بعد اتو زدن پریس کرنا. اتو زدن پریس کرنا یہ مصدر ہے. اس کا فعل مضارع کیا آتا ہے؟ اتو می زنم، اتو می زنم، اتو می زنی، اتو می زند، اتو می زنیم، اتو می زنید، اتو می زنند. کیسے بھائی صاحب ذرا بتانا تو. اتو می زنم، اتو می زنیم، اتو می زنی، اتو می زنید، اتو می زند، اتو می زنند. ایسا یعنی متکلم سے شروع کیا. واحد متکلم جمع متکلم، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. ٹھیک. یا اس میں جو طریقہ بتایا ہوا ہے پہلے واحد متکلم، پھر واحد حاضر، پھر واحد غائب، پھر جمع متکلم، پھر جمع حاضر، پھر جمع غائب، ایسے دیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
آپ کو جیسے سہولت ہو جیسے یاد کر سکتے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کون کون سا صیغہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح سے یاد ہو جائے گا، صیغے کی شناخت ہو جائے گی تو چاہے جیسے گردان سکتے ہو، 4 5 6 طریقے سے بتا سکتے ہو اسی کو، ہے نا. خالی واحد والے، واحد غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، پھر جمع غائب، جمع حاضر، جمع متکلم. یہ ایک طریقہ ہو گیا. ایک طریقہ ہو گیا واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. نیچے سے شروع کر دو، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد غائب، جمع غائب. یہ ہو جائے گا. ایک ادھر سے ہو سکتا ہے، پہلے واحد متکلم، پھر واحد حاضر، پھر واحد غائب، پھر جمع متکلم، جمع حاضر، جمع غائب. ایسے بھی ہو سکتا ہے. کئی طریقے سے یاد اگر ہوگا تو آپ کو سنانے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہوگی. یاد نہیں رہے گا تو سیدھے سیدھے بھی نہیں سنا پاؤ گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مصدر پوشیدن. پوشیدن یعنی پہننا، کسی بھی چیز کے پہننے کو کہتے ہیں پوشیدن. لباس پہننا، جوتا پہننا. ٹھیک ہے. پوشیدن پہننا. اس سے پہلے مضارع آتا ہے می پوشم، می پوشم، می پوشی، می پوشد، می پوشیم، می پوشید، می پوشند. یا می پوشد، می پوشد، می پوشی، می پوشید، می پوشم، می پوشیم. جیسے در آوردن، در آوردن اتارنا نکالنا. اس کا فعل مضارع آتا ہے در می آورد، در می آورم. واحد متکلم سے در می آورم، در می آوری، در می آورد، در می آوریم، در می آورید، در می آورند. ٹھیک. اس کے بعد یہ مصدر ہو گیا، افعال ہو گئے، اس سے پہلے مضارع کی پوری گردان ہو گئی. اس کے بعد نیچے را می پوشد، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مصدر پوشیدن ہے وہ را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو چیز پہنی جاتی ہے، جس چیز کے پہننے کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے را لایا جائے گا. جیسے کہیں گے من پیراہن رامی پوشم، میں کرتا پہنتا ہوں، میں جوتا پہنتا ہوں. من کفش رامی پوشم، ہے نا. وہ سب چپل پہنتے ہیں، کہیں گے کہ آنہا دمپائی را می پوشن. سمجھ رہے؟ تو یہ را کے ساتھ آتا ہے. در می آوردن، یہ بھی را کے ساتھ. جو چیز اتاری جاتی ہے اس سے پہلے را لایا جائے گا. مثلا کہیں گے من پیراہن را در می آورم، شما جاکت را در می آورید. تو یہ را کے ساتھ آتا ہے. انتخاب کردن، یہ بھی را کے ساتھ آتا ہے. جس چیز کو چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کلمہ را لایا جائے گا. من ان کتاب را انتخاب میں کنم، من ان کتاب را انتخاب میں، من پیراہن مشکی را انتخاب میں کنم، تو روسری سرمئی را انتخاب میں کنی. اتو زدن، یہ بھی را کے ساتھ آتا ہے. کیا ہے؟ یہ بھی را کے، جس چیز کو پریس کیا جاتا ہے اس سے پہلے را. من چادر را، اتو میزنم، تو پیراہنت را، اتو میزنی. آنہا، آنہا روسری را، اتو میزنن. یہ اس طریقے سے آئے گا.